إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں اور عزیز بچوں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی بزرگی بڑائی ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا. آج جب ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا کا تو ہمیں توحید کی اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے مالک حقیقی کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں اور ہم اپنے خالق کائنات کی اکیلے اس کی بلا کسی شرکت غیر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے کن چیزوں کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی جبین نیاز کو بالکل آوارہ کر دیا ہے. اپنی اس پیشانی کو جو صرف ایک اللہ کے آگے جھکنی چاہیے تھی, ان کی پیشانی کن لوگوں کے آگے جھک رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جن کے یہاں توحید کا تصور نہیں ہے, وہ کن جو ہے گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ مہینہ دسمبر کا ایک مہینہ جس میں 25 دسمبر کو دنیا کا ایک بڑا مذہب نصرانیوں کا مذہب, عیسائیوں کا مذہب, اس کے ماننے والے
تثلیث کا عقیدہ مانتے ہیں، توحید کو چھوڑ کر کے وہ دین کو ایک مانتے ہیں، میرے بھائیوں جب ہم ان کے اس عقیدے کو غور سے دیکھتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا بلنڈر، سب سے بڑا جھوٹ میں سامنے آتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ریاضی نہ ہو، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تین کتنا ہوتا ہے تو تین کو تین کہے گا، لیکن یہ عقیدے تثلیث کو ماننے والے یہ لوگ کہتے ہیں تین کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی 3=1۔ یہ کون سی لوجک ہے، کون سا ریاضی ہے؟ میرے بھائیوں آج یہی وجہ ہے کہ نصرانیت اور عیسائیت کو ماننے والے ان کے مذہب کی حقانیت لوگوں کے عقلوں کو اپیل نہیں کر سکتی ہے، لوگوں کے دل کو نہیں چھو سکتی ہے۔ جب وہ اپنی نصرانیت کے سب سے بنیادی عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی عقل وہاں پر کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ یہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ نہیں بلکہ وہ دراصل تین مل کر کے وہ ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے نے ان کے مذہب کی حقانیت کو ختم کر دیا۔ میرے بھائی آج اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے یا ان کا جو ہے میلاد منایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ اسی طرح سے میلاد کو اسلام میں داخل کر کے مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد لوگ مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ 25 دسمبر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ لوگ مناتے ہیں، خود ان کی کتابوں میں اس بات کا موجود ہے، خود قرآن کریم کے اندر ایسے اشارے موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، خود حضرت مریم کی پیدائش اور ان کی زندگی کے مختلف اوقات کو کتنی زیادہ تفصیلات اور کتنے ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کی جو انجیل ہے، چاہے وہ 4 انجیل ہوں، چاہے وہ 400 انجیلیں ہوں، وہ تمام انجیل خاموش ہے جس قدر تفصیلات قرآن پاک دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سورہ مریم مکمل ایک سورت رکھی ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا نقشہ نقل فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اس کتاب کے اندر حضرت مریم کا قصہ بھی نقل کیجیے۔ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر کے مشرقی جگہ کی طرف چلی اور مشرقی جگہ کی جانب جا کر کے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی، اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ان کی جانب اپنے فرشتے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اور حضرت مریم نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تمہارے اندر کچھ بھی تقویٰ ہے، کچھ بھی خوف ہے تو میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں۔ ایک پاکیزہ عورت، ایک طاہرہ عورت، ایک پاک صاف اخلاق والی عورت وہ ہمیشہ ڈر جائے گی اگر کسی اکیلے میں، کسی خلوت کی جگہ میں کسی انسان کو دیکھ لے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو ایکشن تھا وہ بھی یہی تھا، انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین کی پناہ چاہی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تمہیں ایک صاف ستھرے ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کسی غلط قسم کی عورت ہوں کہ مجھے بچہ ہو جائے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، حضرت جبریل نے کہا بات ایسے ہی ہے، تمہارے رب نے فرما دیا
دیا ہے، تمہارے رب کا ارشاد ہے، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا علیہ حین، یہ تو میرے لیے بہت آسان کام ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے آیت بن جائے، لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اللہ رب العالمین کی ایک کھلا نشانی اس پہ زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن جائے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت کے طور پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ وہ معاملہ تھا جو طے ہو چکا تھا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ پھر حضرت مریم کو حمل واقع ہو گیا، حضرت جبریل نے ان کی قمیص کی اوپری جانب پھونک مارا، جس کے ذریعے سے انہیں حمل ہوا، اور وہ اپنے حمل کو لے کر کے دور دراز راستے میں چلی، اور وہاں جا کر کے وہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش میں اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وكنت نسيا منسيا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن ان کا جب حمل ہوا، اور حمل کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوا اور درد ذہن پوچھتا ہے، تو وہ ایک کھجور کے درخت کے قریب آتی ہیں، اور وہ اس درخت کے پاس آتی ہیں اور یہ جملہ کہتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین انہیں ندا دیتا ہے اور آواز آتی ہے فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، کہ تم غم مت کرو، تم رنجیدہ خاطر مت ہو، ہم تمہارے نیچے سے ایک نہر جاری کر دیں گے، چشمہ جاری کر دیں گے، اس میں سے پانی آتا رہے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تم اس کھجور کی درخت کی ٹہنی کو ہلاؤ، اس سے پکی ہوئی ترو تازہ کھجوریں تمہارے پاس گریں گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور تم ان کھجوروں سے کھاؤ پیو، پانی پیو چشمے سے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ یہ تفصیلات آپ کو عیسائیوں کی جو کتاب مقدس ہے ان میں کہیں نہیں ہوئی۔ علماء کرام نے ان آیات کریمات سے استدلال کیا ہے، یہ اشارہ حاصل کیا ہے کہ حضرت جبریل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ٹھنڈی کے موسم میں، دسمبر کا موسم جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈی کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ٹھنڈی کا موسم ہو اور اس میں اللہ رب العالمین حضرت مریم سے کہے کہ ہم تمہارے نیچے ایک نہر، ایک چشمہ جاری کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی کو معجزہ عطا کرتا ہے، معجزہ اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ اس کے لیے وہ دلیل ہو، اس کے لیے وہ آسانی کا سبب بنے۔ معجزات اگر ٹھنڈی میں کسی کے نیچے سے نہر جاری ہو، چشمہ جاری ہو، تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس لیے علماء نے اس آیت میں اشارہ حاصل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں ملک شام کا وہ موسم، فلسطین کا وہ موسم، بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے کا موسم اگر آپ دیکھیں کہ کھجوروں کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے وہ دسمبر کا مہینہ نہیں، وہ گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور کھجوروں کا جو رطب کھجور ہوتی ہے، پکی کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ گرمی کے مہینوں میں گرتی ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے کسی مہینے میں، جولائی وغیرہ کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ اور خود کتاب مقدس کے اندر ہلکے پھلکے جو اشارے موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، عیسائیوں کے ہاں، ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ہوئی کہ جب کسان اپنے کھیتوں میں گیہوں کی بالیاں کھڑی ہوتی تھیں،
تھے اور راتوں میں اپنی بکریوں کو چرواہے لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ وہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں. کیا یہ ٹھنڈی کا وقت ہوگا, 25 دسمبر کا وقت ہوگا کہ جب آدمی ٹھنڈی کے مارے, اور وہ ملک شام کا وہ موسم, فلسطین کا وہ موسم کہ جہاں پر سردی اتنی سخت ہوتی ہے کہ برفباری کا جیسا ماحول ہوتا ہے, ایسے ماحول میں کیا کھجوریں وہاں پر گرتی ہیں یا وہاں پر رات میں لوگ کھیتوں میں رات گزارتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لہذا علماء کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ جو وقت لوگ مناتے ہیں یہ بالکل جھوٹا وقت ہے. خود ان کی کتاب مقدس کے حساب سے بھی یہ جھوٹا وقت ہے. اور ابھی موجودہ دور کے پوپ نے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ جو وقت منایا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت وقت ہے. حتیٰ کہ یہ جو عیسائیوں کا جو یہ عیسوی کیلنڈر ہے, اس کیلنڈر کے بارے میں خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اس کیلنڈر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو جوڑ کر کے بنایا گیا ہے, دراصل یہ کیلنڈر بھی ایک من گھڑت کیلنڈر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے اس کیلنڈر کے حساب سے کم 7 سال پہلے, یا بعض لوگوں کے تحقیقات کے مطابق اس کیلنڈر کے ایجاد ہونے اور شروع ہونے سے کم 2 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی. پھر کیسے اس کیلنڈر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑ سکتے ہیں؟ عیسائیوں کے جو خود فرقے ہیں ان فرقوں میں کافی اختلاف ہے. کوئی فرقہ 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کا دن مانتا ہے, کوئی فرقہ تو جنوری کے مہینے میں ان کی پیدائش کو مانتا ہے. جنوری کے مہینے میں 7 جنوری, 6 جنوری اور کئی اور تاریخیں ہیں جن کو مختلف فرقے مختلف تاریخیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ جنم دن منانے کا, یہ میلاد منانے کا یہ تصور آیا کہاں سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 4 صدیاں گزر گئیں. 4 صدیاں گزرنے کے بعد ان کی پیدائش کا دن کبھی بھی نہیں منایا گیا. 4 صدیوں کے اندر ان کی پیدائش کا دن جو ان کے حقیقی حواری لوگ تھے, جو ان کے حقیقی متبعین تھے, انہوں نے کبھی نہیں منایا. لیکن اس علاقے میں جو رومن امپائر تھا, جو رومی سلطنت تھی, اس سلطنت نے عیسائیت کو اڈاپٹ کر لیا, عیسائیت کو قبول کر لیا. اور رومیوں کے اندر ایک بہت بت پرستانہ نظام تھا. رومی لوگ بت پرست لوگ تھے. اسی طرح سے ان کے بغل میں یونانی وہ بھی بت پرست لوگ تھے. ان کے یہاں اپنے بھگوانوں کے لیے, ان کے یہاں اپنے معبودوں کے لیے ان کے جنم دن منانے کا رواج عام تھا. تو جب رومیوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک نیا مذہب قبول کیا ہے, ہم پہلے سے اپنے بھگوانوں اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے جنم دن منایا کرتے تھے, تو انہوں نے اسی میں سے ان کے دیوتا جو سورج دیوتا تھے, سورج دیوتا کا جو جنم دن ہوتا تھا 25 دسمبر, اسی کو لا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا. یہ 25 دسمبر یہ 4 صدی ہجری سے پہلے رومیوں کے یہاں سورج دیوتا کی تاریخ پیدائش ہوا کرتی تھی. اور اسی دن جب انہوں نے عیسائیت قبول کیا, ان کا جو بادشاہ تھا قسطنطین, اس بادشاہ نے عیسائیت پتہ نہیں حقیقی معنوں میں قبول کیا تھا یا صرف جھوٹ موٹ کا قبول کیا تھا. بہرحال جس بھی حالت میں اس بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کیا, عیسائیت کے اندر بت پرستی والی ساری چیزوں کو بھر دیا. رومیوں کے اندر یہ نظام یونانیوں سے آیا, اور یونانیوں نے یہ جنم دن منانے کا بہت قدیم نظام اور رواج مصریوں سے, فرعونیوں سے لے رکھا تھا. اور اس طرح سے ان کے یہاں کرسمس کا دن منانا شروع کیا گیا. اور یہ کرسمس ان کے یہاں شروع ہوا تو اس کے ساتھ کتنی برائیاں آئیں. میرے بھائیوں, آج آپ جانتے ہیں کہ کرسمس منانے کے وقت کتنی برائیاں لوگوں کے اندر تر آئی ہیں. حتیٰ کہ ہمارے بال بچے تک محفوظ نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ حرکتیں کرتے ہیں کرسمس کے دن, چاہے وہ نیو ایئر منانا ہو تو اس کے دن کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں. آپ اگر کوئی ایسا دن مناتے ہیں جس دن اللہ رب العالمین کے بیٹے کی پیدائش کا دن منایا جائے, میرے بھائیوں آپ لوگوں کے روکٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اگر آپ اس قسم کا کوئی عقیدہ پروموٹ کرتے ہیں, اس قسم کی کسی عقیدے کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس قسم کے عقیدے کے منانے والے دن آپ ان کے اندر جا کر کے شامل ہوتے ہیں, کہ آپ ان کی موافقت کر رہے ہیں, تو آپ کے روکٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا, لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے ایک ولد, ایک بچہ, ایک بیٹا جو ہے بنا دیا ہے.
کہتی ہے اللہ کے لیے بیٹا بنانے والی بات. لقد جئتم شيئا إدا. آگے اللہ نے فرمایا تکاد السماوات يتفطرن، قریب ہے کہ یہ سارے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، زمین بھی تہو بالا ہو جائے، وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے. بات کیا ہے؟ ان کی اس قول کی وجہ سے ان کا قول کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے، رحمان کے لیے ایک بیٹا ثابت کر دیا ہے. یہ اتنی بھیانک بات ہے کہ اس پر آسمان جو ہے پھٹ جائے، زمین تہوارہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. بات اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے انہوں نے ایک بیٹا ثابت کر دیا ہے. معمولی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اتنی بھیانک، اتنی خطرناک بات کی کوئی نہیں ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں کہ اللہ بیٹا اپنائے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے اندر اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ ہے کون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورت پورا کرنے والا اللہ ہے. صمد کے معنی ہوتے ہیں جو بے نیاز ہو، جسے نہ پیٹ ہو، جسے نہ کوئی کھانے کی ضرورت ہو، نہ پینے کی ضرورت ہو، نہ بچے کی ضرورت ہو، نہ کسی اور چیز کی حاجت ہو، محتاج ہی نام کی کوئی چیز اس کے قریب نہ بھٹکتی ہو. صمد وہ ہوتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ خود بچے جنتا ہے اور نہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے مثل اور اس کے ہمسر کوئی دنیا میں ہے. یہ اللہ کا تعارف ہے. کتنا صاف و شفاف تعارف ہے اللہ رب العالمین کا. اور اس میلاد کے وقت، اس کرسمس کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بیٹے کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. یہ سب سے گندا شرک اگر ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اس کا بیٹا مانا جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے تہواروں سے بچیں، اس طرح کے تہواروں سے بچیں. اگر ہم کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی مجبوری کی وجہ سے ہمیں اسے اس کی جو ہے مبارکبادی دینی پڑتی ہے، میرے بھائیوں آپ اگر اصولی آدمی ہیں تو آپ مبارکبادی نہیں دیں گے، اور آپ کی مبارکبادی نہ دینے پر سامنے والا شخص آپ کی قدر کرے گا کہ یہ شخص اصولی ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ تو ہماری عیدوں کی بھی مبارکبادی دیتا ہے، ہمارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دیتا ہے، تو وہ دیتا رہے. اللہ کا دن، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا دین کسی کے بدلے کی بھرپائی کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس نے کچھ کر دیا ہے، اس نے آپ کے معبود کی تھوڑی پوجا کر دی تو آپ جا کر کے اس کے معبود کی پوجا کرتے نہیں. جنہوں نے یہ کرنا شروع کیا ان کی اہمیت، ان کا وزن لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گیا. آپ اگر شراب نہیں پیتے ہیں اور آپ کا ساتھی جانتا ہے، آپ کا کلیگ جانتا ہے، آپ کا رفیق کار جانتا ہے کہ آپ شراب نہیں پیتے ہیں، تو آپ کے سامنے شراب کا ذکر کرتے ہوئے، شراب کی بوتل لانا تو دور کی بات، شراب کا ذکر کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اس اصول پر، آپ اپنے اس اخلاق پر جو ہے سختی سے کاربند ہیں. لیکن جب آپ دھلمل ہو جائیں گے، آپ ہلکے پھلکے اخلاق والے ہو جائیں گے، تو وہ آپ کے سامنے جو چاہے گا کرے گا. تو آپ کے اخلاق سے بڑھ کر آپ کا دین ہے، اس سے بڑھ کر آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر کتنے کاربند ہیں. میرے بھائیوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی مشرکانہ عیدوں کی حقیقت کو سمجھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم کی حقیقت کو سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں. لا نفرق بین احد من رسله، ہم نبیوں میں سے کسی کے بھی درمیان تفریق نہیں کرتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں جو قرآن نے تفصیلات بتائی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تفصیلات کو سمجھیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں جو اس امت میں بھی آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں زندہ اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، وہ ان قریب آنے والے ہیں. یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اللہ
اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا. اور یہودی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی تھی, اور عیسائی بھی اس چیز کو مانتے ہیں, اللہ رب العالمین نے اس کا رد پیش کیا ہے اور کہا ہے ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے, نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا ہے, ولكن شبه لهم. ہاں البتہ معاملہ مشتبہ ہو گیا, ان کو شک و شبہ عقید ہو گیا, انہوں نے کسی اور کو صلیب پہ چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے رہے. اسی طرح سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ناقدری کی ہے اور انہیں نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا کہا ہے, اور حضرت مریم جو طیبہ ہیں, طاہرہ ہیں, صدیقہ ہیں, ان کے اخلاق پہ جو تہمت لگائی ہے, اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو کلیئر اور واضح کر دیا ہے. بلکہ تمام دنیا کی عورتوں پر حضرت مریم جو طیبہ, طاہرہ, صدیقہ ہیں, ان کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے کہ تمام دنیا جہان کی جتنی عورتیں ہیں ان پر فضیلت بیان کی حضرت مریم کی. ضرورت اس بات کی ہم اس چیز کو سمجھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ان مشرکانہ عیدوں اور تہواروں کی حقیقت کو سمجھنے اور ان مشرکانہ تہواروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس دنیا میں مسلمان جہاں بھی جس حالت میں ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے. اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر رکھ دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں, جو لوگ مریض ہیں, اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان و اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم